Thank you, Jesus. Thank you, Lord. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. ہم گڈ فرائیڈے کیوں مناتے ہیں؟ کیا یہ منانا چاہیے؟ ایک سمپل سا چھوٹا سا سوال ہے. منانا چاہیے نا؟ اور یہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آج سے بہت پہلے یہ سب کچھ کر دیا. کرسمس بھی اس کی سیلیبریشن کے لیے بھی ہم جو سیلیبریشن کرتے ہیں پورے سال کے بعد, اور ایسٹر آتا ہے, پھر یہ گڈ فرائیڈے آتا ہے. ہم یہ ساری سیلیبریشن اس لیے کرتے ہیں کہ خداوند یہ ہمارے لیے سب کچھ کر چکے ہیں, اور یہ ہم صرف اس کی یادگاری کے لیے کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کر دیا ہے اور ہم اب اس کی یادگاری کو منا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کلمہ کی طرف بڑھوں, میں بہت شکر گزار ہوں پاسٹر ہینری جی کی کہ انہوں نے مجھے کبھی کلام سناتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, سنا نہیں ہے, لیکن یہ ان کی بڑی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج اب سب لوگوں کے سامنے کلام کو بیان کر سکوں. آئیے کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا جو کلمہ جس کی سعادت مجھے ملی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں, وہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے. کلام مقدس میں لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں آپ لوگوں کے لیے تلاوت کروں گی, جس میں یوں لکھا ہے کہ اس نے اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. ہم ایک سیکنڈ کے لیے آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا مانگیں گے اپنی رہنمائی کے لیے, اپنی ہدایت کے لیے. خدائے قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ, ہم کچھ نہیں ہیں, ہم خاک اور راکھ ہیں. آپ کی حکمت کے بغیر خداوند ہم کچھ نہیں ہے. ہم سبوں کو خداوند حکمت, عقل, فہم اور دانائی بخشیے تاکہ خداوند آپ کے خوبصورت کلام کو لوگوں تک بیان کر سکیں. یسوع کے نام میں آمین. یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے جو کہ آج سے پہلے ہمیں مل چکی ہے اور آج ہم اس کی یادگیری کر رہے ہیں. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا. بلکہ میں اسی کے پیچھے سے ریفرنس جو ہے نا وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. اور ایک نوشتہ اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا, کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا, حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے, اور ہماری سزائیں تو واجبی ہیں کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا, یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. میرا ایک چھوٹا سا اور سوال ہے آپ سے. آج سے پہلے یہ جو مصلوب ہوئے ہیں یسوع کے ساتھ 2 ڈاکو, کیا ان کو سزا نہیں مل سکتی تھی؟ مل سکتی تھی نا. آج سے پہلے بھی ان کو سزا مل سکتی تھی. وہ بہت بدکار تھے, چوریاں کرتے ہوں گے, ڈاکے ڈالتے ہوں گے, بہت سارے برے کام کرتے ہوں گے, لیکن ان کو سزا کیوں نہیں ملی؟ صرف اس لیے کہ یہ ایک پری پلان تھا کہ جب یسوع کو صلیب پر دیا جاتا یا چڑھایا جاتا تو اس کے دائیں اور بائیں ڈاکو ہونے چاہیے, کیونکہ یہ بہت پہلے پیش گوئیاں کی جا چکی تھی. یسایہ کی کتاب کا 53 باب اس کی 12ویں آیت اگر آپ اسکرین پر دکھا سکے تو میں وہ پڑھنا چاہوں گی آپ سب کے لیے کہ یہ پہلے سے پیشن گوئیاں کی جا چکی تھی جس کے سبب سے ان 2 ڈاکوؤں کو یسوع کے ساتھ مصلوب کیا گیا. یسایہ 53 باب اس کی ازایہ چیپٹر 53 ورس 12. پلیز میں ساری ورس نہیں پڑھوں گی, میں صرف تھوڑا سا اس کا پورشن پڑھوں گی جو لاسٹ والا پورشن ہے. چلے شروع سے پڑھ لیتے ہیں. اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لیں گے, اور اس نے اپنی جان کے لیے
جان اڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اب دیکھیں یہ جو صلیب پر دو ڈاکو ہیں، یہ پیش نگوئی کب کی ہے؟ آج سے برسوں پہلے کی ہے۔ اور یسوع کو کیا صلیب کے جب یسوع ہمارا درمیانی ہے، اور جب وہ درمیان میں ہے تو دو خطا کاروں کا اس کے ساتھ ہلاک ہونا ضرور تھا، اور یہ پیش نگوئی کا پورا ہونا بھی ضرور تھا کہ خداوند نے وہ پیش نگوئی پوری کی اور صلیب پر اپنی جان کو دیا۔ یہ بہت ہی ایک غمناک عالم تھا اس وقت، جب ہاتھوں میں کیل ہے، پاؤں میں کیل ہے، بہت تکلیف دہ عمل ہے، بہت ہی تکلیف۔ اگر اس کو سوچا جائے تو میرے خیال سے ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ صلیب پر اتنی مشکل میں، اتنی پریشانی میں، اتنی درد میں، اتنی تکلیف میں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ایک تو کہہ رہا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ، لیکن دوسرا اسے جھڑک کر کہتا ہے کہ اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، اس کی ذات میں گناہ تھا ہی نہیں، وہ بے گناہ تھا، وہ بے عیب برا تھا، وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھا۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی بہت سارے گناہ ہیں، چاہے وہ ہم اس کو مانے یا نہ مانے، کہیں نہ کہیں دل میں نفرت ہے، غصہ ہے، کسی کے لیے بغض ہے۔ ہم ان باتوں کو اپنی زبان سے اقرار نہ بھی کریں تو بھی دلوں میں نفرت اور غصہ ضرور رکھتے ہیں، چاہے ہم منہ سے اقرار کریں، جیسے کہ سسٹر نے بولا کہ ہم منہ سے اقرار نہ بھی کریں تو بھی ہمارے دلوں میں اور دماغ میں اور ذہنوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ایسی رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مکمل طور پر کسی کو معاف نہیں کر پاتے۔ لیکن میرے اور آپ کے یسوع نے صلیب پر اتنی جان کنی کی حالت میں کہا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور آج جب میں فردوس میں ہوں گا تو تو میرے ساتھ ہوگا۔ میں فردوس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ فردوس ہے کیا۔ فردوس ایک جگہ کا نام ہے، یہ ایک بڑا خوبصورت باغ ہے جس میں وہ لوگ جاتے ہیں جو بادشاہ تھے، اور ان کے ساتھ وہ لوگ جاتے تھے جو بہت بے عیب ہوتے تھے، جن میں کوئی قصور، کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یسوع مسیح نے کہا، جو میرا اور آپ کا یسوع ہے، اس نے کہا آج میں جب جاؤں گا یہاں سے، دنیا سے جاؤں گا، تو تو میرے ساتھ آج ہی فردوس میں ہوگا۔ اور فردوس میں ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج میں اور آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ دائیں ہیں یا بائیں ہیں؟ ہم بھی گناہوں میں گرفتار ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں بھی کسی نہ کسی کے لیے نفرت ہے، غصہ ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی وقت ہے کہ ہم خدا سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اس نجات کو جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہے اس کو حاصل کریں۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں گے جو نجات سے ہی ریلیٹڈ ہے، کہ نجات ہمارے درمیان میں ہے اور ہم نجات سے غافل ہیں۔ تسالونیکیوں چیپٹر 2 ورس 13۔ تسالونیکیوں چیپٹر 2 ورس 13، سیکنڈ تسالونیکیوں دوسرا چیپٹر ورس 13۔ لیکن تمہارے بارے میں اے خداوند کے پیارو، بر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ نجات کا یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ نجات کا پیغام ہمیشہ زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور میں اس بات کو جب دیکھ رہی تھی اور میں غور کر رہی تھی اور میں پڑھ رہی تھی، اور میں اپنے آپ میں محسوس کر رہی تھی کہ کیا آج ہم نجات کو مکمل طور پر پا چکے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں مکمل طور پر نجات کا داخلہ ہو چکا ہے یا نہیں؟ ہمیں آج اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ ایک لڑکی کا میں چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گی۔ وہ ایک کنونشن میں ایک لڑکی گئی، بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ وہ کنونشن میں گئی اور اس نے کلام کو سنا، تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں توبہ کر لوں گی، اور وہ کلام کو سن کر اپنے گھر واپس چلی گئی، اور راستے میں جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ خدا کے پاس چلی گئی۔ اس کے پاس موقع تھا، وہ توبہ کر سکتی تھی، جب اس نے کلام کو سنا تھا وہ توبہ کر سکتی تھی، لیکن خدا ہر وقت چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کے پاس آئیں، اور ہمیشہ خداوند چاہتا ہے کہ وہ تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، زبور کی کتاب میں، وہ شریر کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی نجات پائے، اس کے قریب آئے
और गुनाहों को छोड़े और मेरे परों के नीचे आ जाए. एक और हवाला, एक छोटा सा और मैं कोट करना चाहूंगी. रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं आयत. रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं आयत. इसलिए सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है. कोई भी जिंदगी ऐसी नहीं जिसमें गुनाह नहीं है, और हम सब ही गुनाह कहीं ना कहीं कर जाते हैं. अपनी जॉब की जगह पर कहीं ना कहीं हमें झूठ बोलना पड़ जाता है. छुट्टी लेने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि हमारे जुबान से झूठ का लफ्ज़ निकल जाता है. और यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है. तो हमें महरूम नहीं रहना, हमें खुदा की नजात को अपने अंदर लेना है और हमेशा की ज़िंदगी को अपने साथ रखना है. एक और छोटा सा हवाला इसी तरह का मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. मत्ती रसूल की अंजील उसका 28वां बाब और 44वीं आयत. मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो बदकार यीशु पर लान तान कर रहे थे. एक नहीं कर रहा था बल्कि वो दोनों कर रहे थे. और जब एक ने देखा कि ये यीशु जो है वो मुआफ़ कर सकता है, और सलीब के नीचे वो तमाम लोग जमा थे और मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग वहाँ पर मौजूद थे, और उसने जब देखा कि दोनों एक दूसरे को लान तार कर रहे हैं, लेकिन एक ने ये पहचान लिया कि ये ऐसा नजात दहिंदा है जो मुझे सलीब पर भी माफ़ कर सकता है. गो कि वो उस टाइम बादशाही हालत में नहीं थे, सर पर ताज नहीं था, सर पर कांटों का ताज था, शाही लिबास में नहीं थे, लेकिन उसने पहचान लिया कि यही मेरा नजात दहिंदा है जो मुझे माफ़ कर सकता है. तो आज मुझे और आपको भी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम कैसे खुदा की नजात को हासिल कर सकते हैं. ये मेरे और आपके लिए आज एक सवाल है कि हम कैसे खुदा की नजात को हासिल कर सकते हैं. खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे. आमीन. थैंक यू. Hallelujah. Praise. फतवे है सर बिगड़ दिए, मेखों से हाथ थे जड़ दिए. फतवे है सर बिगड़ दिए, मेखों से हाथ जड़ दिए. है सर पे ताज खारदार, लिबास भी है तार तार. लहू लहू बदन तमाम, वो बाप से है हम कलाम. ए बाप इनको माफ कर, ए बाप इनको माफ कर. आंसू-ए कलवरी चले, आंसू-ए कलवरी चले, आंसू-ए कलवरी चले, आंसू-ए कलवरी चले.